اپنے عمل کا حصہ بنائیں، اور لوگوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرنا یہ ہر عالم دین کی شان اور اس کے مزاج میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس اخلاق کا عوام الناس پہ جو اثر ہوتا ہے، قرآن کریم کو سنیے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تو انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حوالے سے خوشخبریاں دینے والے ہوں، اور اللہ کے عذاب سے اور اس کے عقاب سے ڈرانے والے ہوں۔ یاد رکھیے، فمن آمن، جو شخص ایمان لے آتا ہے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لیتا ہے، اس منصب نبوت کا اور آپ کے کردار کا اس پہ اتنا پازیٹو اور مثبت اثر ہوتا ہے، اب اگر وہ تقوی اختیار کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اپنا کردار ٹھیک کر لے، کل قیامت کا روز ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے پاس اس حالت میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی بھی طرح کا خوف اور حزن ان سے دور کر کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اچھی اخلاقی عادات کو اپنانے سے اور اپنے مزاج کو اچھا بنانے سے اور اپنے اندر ان عادات کو ڈیولپ کرنے سے جو جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ تب اثر ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات دی وقار اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے ذاتی حیثیت میں اپنے کردار اور عمل کے حوالے سے کئی ایسی فضیلتوں اور خصوصیات سے بھی نوازا ہے جو تمام امت کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ ان فضیلتوں اور خصوصیات میں عبادات کے لحاظ سے ایسا رتبہ اور منصب اللہ تعالی نے عطا فرمایا، معاملات کے حوالے سے انبیاء اور رسل کو اللہ تعالی نے اپنی امت کے لیے مجسمہ اطاعت بنا دیا، اور اسی طرح ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو اپنی اپنی امتوں کے لیے زندگی گزارنے کی حیثیت سے مکمل آئینہ دار بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ذات ایسی ذات ہے کہ رب کائنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مبعوث فرمایا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالی نے جو پیغامات اور جو میسیجز امت تک پہنچائے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ عبادات کا ہے، ایک بڑا حصہ معاملات کا ہے، اور ایک بڑا حصہ معاملات میں بھی کچھ سماجی ایسی چیزیں ہیں، کچھ عائلی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم تقسیم کریں تو ہمارے سامنے دو تقسیم، دو لحاظ سے اس کے قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی تقسیم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی لحاظ سے حقوق اللہ کی تقسیم کی ہے، اور اس میں ایمانیات کے وہ تمام اجزاء آئیں گے جو ایمان کے اجزاء بنتے ہیں حدیث مبارکہ کی روح سے۔ اور اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے ایمان کا اعلان کیا ہے اور ہم سارے مسلمان اپنے آپ کو ایمان لانے، مومن بننے کے حوالے سے اپنا دعویٰ رکھتے ہیں، تو اس کا اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو رب کائنات مانا جائے، اور معبود ہونے کے لحاظ سے بھی اسی کو ہی یکتا سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو نفس انسانی سے متعلق ہے، انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، اور اخلاقی لحاظ سے جو پہلو انسان کا اپنی ذات سے متعلق ہے اس میں اس کی ذاتی تربیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اور ذاتی حیثیت یہ ہے کہ انسان اخلاقی لحاظ سے اپنی ایسی تربیت کرے، اپنے نفس کی ایسی تطہیر اور پاکیزگی اختیار کرے کہ ہر غیر اخلاقی پہلو اس کے دامن سے دور رہے، اور کہیں اس کے کردار پر لگ کر، اس کی شخصیت پر لگ کر اس کو دھبا دار یا اس کو ایسا نہ کہیں بنا دے کہ لوگ اس پہ شکایات کے انبار لگائیں یا اس کی طرف انگلی اٹھائیں۔ تو جب ہم شریعت کے ان دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن کریم کی وہ آیت جو سورہ شمس میں موجود ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی پیدائش کے بعد جب شعور آیا ہے تو اس نفس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی، اس کو دونوں کی پہچان سکھا دی کہ یہ راستہ ایسا ہے جو ہدایت کی طرف جاتا ہے اور اگر اس پہ چلیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، اور اس کے برعکس اگر اس راستے کو اختیار کریں گے تو یہ ہدایت کی بجائے یہ گمراہی کا راستہ ہے، اگر اس کو اختیار کریں گے تو جنت کی بجائے سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا اور اس کو پاکیزہ بنا لیا۔ اب میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر اخلاقی پہلو آپ کی زندگی سے ہم اخذ کرتے ہیں تو امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے التعریفات میں اپنی کتاب میں اخلاق کی تعریف کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ عبارۃ عن ہیئۃ النفس راسخۃ تصدر عنها الافعال بسہولۃ ویسر من غیر حاجۃ الی فکر ورؤیہ۔ اخلاق یہ ہے کہ اگر نفس انسانی میں موجود ایسی کیفیت ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ افعال بغیر کسی مشقت کے آسانی سے سرزد ہوں تو ہم اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر یہی افعال ایسے لیول کے ہوں یا اس قسم کے ہوں جو شریعت میں ناپسندیدہ سمجھے گئے ہوں، چاہے وہ ناپسندیدگی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناپسندیدگی ہو، تو اس عمل کو ہم اچھے اخلاق کی بجائے بد اخلاقی اور بد خلقی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور لفظ اخلاق عربی زبان میں یہ لفظ ہے، اور اس کے ساتھ جو لفظ خلق لفظ ہے، اصل اس کی وہ ہے جس کا معنی ہے اخلاق، عادت، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اگر خا کے اوپر زبر ڈال دیں تو اس کا مطلب پیدائش اور تخلیق ہے۔ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ خلق اور خلق دونوں اعتبار سے اچھا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پیدائش اور تخلیق اور حیت کے اعتبار سے بھی یہ شخص کامل اور مکمل ہے، اور عادات اور اطوار کے اعتبار سے بھی یہ شخص انتہائی اچھی عادات اور کمالات کا مالک ہے۔ تو گویا انسان کی عادات اور اخلاقیات، اس کے طور اطوار، یہ اس کی اندر کی جو حص ہے یہ اس کی غمازی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تربیت کا کتنا اثر ہوا ہے۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم اچھے اخلاق کے حوالے سے معرفت اور پہچان چاہتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں کہ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں، تو ہمارے سامنے صحیح مسلم کی وہ حدیث آتی ہے جس میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 2553 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے اچھے اخلاق کی پہچان بڑے احسن انداز میں بتائی، فرمایا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کی پہچان چاہتے ہو تو یاد رکھنا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی نیکی، بھلائی، خیر آپ کی زبان سے ادا ہو یا آپ کے حواس خمسہ سے کسی بھی طرح ادا ہو، یا آپ عبادات کا کوئی بھی پہلو انجام دیتے ہیں، تو البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہوتی ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ برائی کی پہچان بھی بتائی، فرمایا گناہ یہ ہے، الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہوتا ہے جو آپ کے سینے میں کھٹکتا ہے۔ آپ کوئی ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں، چور چوری کرنا چاہتا ہے
اور وہ چوری کا عمل انجام دینا چاہتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس آتا ہے کہ میں یہ کوئی برا عمل کر رہا ہوں. قرآن کریم لے دینا، میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں جو ایک انتہائی کبیح عمل ہے اور شریعت اسلامیہ میں ناپسندیدہ عمل ہے، جس وجہ سے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی. یہ ایک پہچان ہے کہ جب انسان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دل میں کوئی عمل کھٹکتا ہے، تو وہ گناہ کا عمل ہوتا ہے، نیکی کا عمل نہیں ہوتا. اور گناہ کی دوسری پہچان یہ ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ کہ آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ میرے اس عمل کا کہیں لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے. جب ہم کوئی اپنا عمل لوگوں سے چھپ کر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا اطلاع پانا ہمیں جو ہے ناپسندیدہ لگتا ہے، تو سمجھ جائیں یہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے، یہ گناہ والا عمل ہے. اور یہی گناہ اور نیکی کی پہچان ہے جو حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. لیکن اس کے باوجود اخلاقیات کا دائرہ شریعت میں اتنا وسیع ہے. حدیث میں آتا ہے الامر بالمعروف صدقہ، آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اچھے اخلاق کا حصہ ہے. اماطۃ العداء عن الطریق صدقہ، آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی کو نیکی کا رستہ صحیح معنوں میں کسی کو خیر اور بھلائی کا طریقہ بتا دیتے ہیں، یہ بھی نیکی اور اچھے اخلاق کی علامت ہے. تو گویا یہ اخلاقیات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے اتنی اس میں ترغیبات رکھی ہیں کہ مومن اس عمل کو کرے، اچھے اخلاق کو سر انجام دے، اور جتنا وہ اس عمل کو کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد حدیث میں بیان کیا ہے. امام بخاری نے ادب المفرد میں 273 نمبر پہ یہ حدیث لائے ہیں. آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے، میری بعثت فرمائی ہے، مجھے نبی اور رسول بنایا ہے. اس کا ایک ظاہری مقصد یہ ہے لأتمم صالح الاخلاق، تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، جو لوگوں میں کمیاں موجود ہیں میں اس کو کامل اور مکمل کروں، اچھے اخلاق سے ان کا دل معمور کر دوں، ان کی عادات ایسی بنا دوں جو اچھی اخلاقیات والی ہوں، اور ان کے افعال ایسے ان سے سرزد ہوں جو اچھے اخلاق والے ہوں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور یہ سارا واقعہ صحیح بخاری کی حدیث 3861 نمبر میں موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہیں سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اپنے حوالے سے اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات فراہم کرو، اور میرے لیے ایسی سواری کا بھی اہتمام کرو کہ میں اس شخص کے بارے میں جا کے خود معلومات حاصل کروں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے خبریں آتی ہیں. گئے مکہ مکرمہ پہ پہنچے، اور وہاں پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے حلقہ احباب میں بیٹھے، آپ کے عادات و خصائل سے واقفیت حاصل کی، آپ کے لبوں سے نکلنے والے موتیوں اور رموز کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اچھے اخلاق کی، اچھی صفات کی باتوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اور ساری چیزیں جب آپ نے مشاہدہ کر لیں
واپس گئے اور واپس آ کر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جا کے کیا بتاتے ہیں کہ رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پہ مامور پایا ہے، یأمر بمکارم الاخلاق، وہ نیکیوں کا ہی حکم دیتا ہے، لوگوں کو اچھے اخلاق کی ہی ترغیب دیتا ہے اور اچھے عادات اور اچھی اخلاقیات کے بارے میں ہی لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی کا یہی خاصہ رہا ہے کہ آپ کے طور اطوار سے، آپ کے اخلاقیات سے اور آپ کی گفتگو سے، انہی سے متاثر ہو کر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاقیات کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہوں، آپ کے عادات و اطوار کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہوں اور آپ کے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، کان خلقہ القرآن، آپ کی اخلاقیات ساری کی ساری اس سے قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور پھر سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں الا تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا جی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ نے قرآن میں یہ بات پڑھی ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں، اس کی شہادت قرآن ہی دیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے انہی عادات و خصائل کے حوالے سے، آپ کی نرمی کے حوالے سے اور آپ کی لوگوں کے ساتھ شفقت کے حوالے سے قرآن کریم اس کی عکاسی اس انداز سے کرتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائل کے حوالے سے، آپ کے مزاج کے حوالے سے قرآن کریم نے یہ عکاسی کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دائرہ کار میں جتنے رفقاء اور صحابہ کرام آئے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، اللہ کی رحمت آئی، اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپا، جس کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مزاج لوگوں کے لیے نرم رکھ دیا اور آپ اس شائستگی کی وجہ سے، اس کرٹیسی کی وجہ سے اور اس عمدہ مزاج کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچتے چلے آتے تھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترشرو ہوتے، آپ کا مزاج ایسا ہوتا کہ آپ کی زبان میں اگر شائستگی نہ ہوتی لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ سے کنارہ کشی اختیار کرتے، آپ کے حلقہ احباب سے بھاگ جاتے۔ اس کے باوجود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو امام کائنات بنایا ہے، امام المرسلین بنایا ہے، سرتاج الرسل بنایا ہے، تو آپ سے اگر پھر بھی زندگی میں کوئی شخص کوئی ایسا کوئی معاملہ کر لیتا ہے جو شاید آپ کے مزاج کے خلاف ہو، منصب کے خلاف ظاہری طور پہ لگتا ہو، تو فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجیے،
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیجئے، کیونکہ آپ کے دائرہ کار میں اور آپ کے حلقہ احباب میں ان کو اتنی زیادہ ابھی دیر نہیں ہوئی کہ آپ کا اخلاق ان پہ اچھی طرح نقش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو یہ سمجھیے گا کہ آپ کسی شخص پہ بھی، کسی جماعت پہ بھی اور کسی گیدرنگ پہ، کسی محلے میں آپ اگر اپنا کردار اس کو ثابت کروانا چاہتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، لوگوں کی کوئی ایسی عادات بھی، کوئی ایسے معاملات بھی آپ کے ساتھ ان کے ہوں گے کہ آپ کو ان سے پھر درگزر کرنا پڑتا ہے، اور درگزر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے اگر ان سے درگزر آپ نے کیا ہے تو ان کی غلطیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی معافی طلب کیجیے۔ اور یہ کسی عالم دین اور کسی امام، قاری اور حافظ کی یہ ڈیوٹیوں میں عائد ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو العلماء ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کی وراثت کو ایز اٹ از اپنے کردار کا بھی حصہ بنائیں، اپنے عمل کا حصہ بنائیں، اور لوگوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرنا یہ ہر عالم دین کی شان اور اس کے مزاج میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس اخلاق کا عوام الناس پہ جو اثر ہوتا ہے، قرآن کریم کو سنیے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تو انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حوالے سے خوشخبریاں دینے والے ہوں اور اللہ کے عذاب سے اور اس کے عقاب سے ڈرانے والے ہوں۔ یاد رکھیے، فمن آمن، جو شخص ایمان لے آتا ہے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لیتا ہے، اس منصب نبوت کا اور آپ کے کردار کا اس پہ اتنا پازیٹیو اور مثبت اثر ہوتا ہے، اب اگر وہ تقوی اختیار کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اپنا کردار ٹھیک کر لے، کل قیامت کا روز ہوگا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے پاس اس حالت میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی بھی طرح کا خوف اور حزن ان سے دور کر کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اچھی اخلاقی عادات کو اپنانے سے اور اپنے مزاج کو اچھا بنانے سے اور اپنے اندر ان عادات کو ڈیولپ کرنے سے جو جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ تب اثر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، آپ کے ذاتی اخلاق اور آپ کی تعلیمات کا نہ صرف مسلمانوں پر، یہ کافروں پہ بھی اثر ہوا ہے، یہودیوں پہ بھی اثر ہوا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، اور کہتے ہیں قدمت المدینہ، میں مدینہ میں آیا، ورأیت الناس، اور میں نے لوگوں کو دیکھا، قد انجفل الناس قبلہ، کہ سارے کے سارے لوگ جم گٹھا بنا کر اکٹھے ہو کر مجمع کی صورت میں ایک جگہ پہ ایک شخص کو گھیرا ڈالے کھڑے ہیں، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، میرے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر یہ لوگ ایک مجمع کی صورت میں کھڑے ہیں، ایک اکٹھ کی صورت میں اور ایک گیدرنگ کی صورت میں کھڑے ہیں، میں بھی تو حالات سے واقفیت حاصل کروں کہ آخر یہ لوگ جمع کس مقصد کے تحت ہیں، کس وجہ سے ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے بھی جھانکنے کی کوشش کی، میں بھی آگے بڑھا، تو میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر اس وقت اللہ کی عبادت کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں،
جب یہ اعلان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ساتھ ایک خوشخبری کی آواز بھی پڑی، تدخل الجنت بسلام، تم یہ اعمال کرو گے، تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ میرے دل میں اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں اتنا پیارا اعلان کرنے والے شخص کا چہرہ تو دیکھوں کہ کون شخص ہے جو اتنا پیارا اور اتنے اچھے اخلاقیات کی تربیت اور تعلیم دے رہا ہے۔ فلما تبینت وجہ، جب میں نے لوگوں کو ادھر ادھر کر کے رخ انور کو دیکھا تو میرے دل نے بے ساختہ گواہی دے دی، ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ اعلان، جو اتنا پیارا اعلان جو شخص کر رہا ہے، لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دل نے تو اس دن ہی گواہی دے دی تھی کہ واقعتاً یہ پیغمبر سچا پیغمبر اور سچا نبی اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اخلاقی تعلیمات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور اپنے میسیجز کے ذریعے اور اپنے نبوی پیغامات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے، لوگوں کو اپنی طرف توجہ ان کی مبذول کروائی ہے کہ لوگ آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے میٹھے اور شفیق لہجہ سے متاثر ہو کر آپ کے ساتھ حلقے میں آئے اور آپ کو نبی مانا، آپ کو رسول مانا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی شریعت کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا جو آپ نے ابھی پہلے حدیث سنی، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ میری بعثت کا مقصد ہی ایک مقصد اس میں ایک یہ ہے، لاتمم صالح الاخلاق، تاکہ میں لوگوں کے اچھے عادات، اچھی اخلاقیات اور ان کے ہر لحاظ سے ان کی اخلاقیات کی تربیت کروں، یہ میری بعثت کا مقصد ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سنن ابی داؤد کی 4798 نمبر حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں ان المؤمن لیدرک، مومن آدمی کس طرح پہچانا جاتا ہے، بحسن خلقہ، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور اچھے اخلاق سے وہ کس طرح کون سا مقام پاتا ہے، درجۃ الصائم القائم، ایسا درجہ پاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کو مقام عطا فرماتے ہیں، جو اپنے سامنے رات کو قیام کرنے والے شخص کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ اچھی اخلاقیات اپنانے والے کو اللہ رب العالمین اتنا بڑا منصب اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کل قیامت کا روز ہوگا جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے، جہاں پہ ترازو لگے گا، اور اس ترازو کے نتیجے میں اما من ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اللہ کی طرف سے عیش و عشرت والی زندگی میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے ہو گئے، اس کے نامہ اعمال میں عمل اتنے وزنی نہیں ہیں کہ وہ اس کے لیے وزن کا باعث بن کر اس کو جنت میں داخلہ دلا سکیں۔ آپ نے فرمایا اما من خفت موازینہ، جس کے وزن ہلکے ہوں گے، امہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا ادراک ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کی، جو کم وزن والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو نتیجے کے طور پہ دیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس برے نتیجے سے محفوظ رکھے۔ لیکن اخلاقیات وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنا بڑا وزن ہوگا، فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کل قیامت کا روز ہوگا جب اعمال تولے جائیں گے، سب سے بھاری وزن جس چیز کا ہوگا، سب سے نامہ اعمال میں بھاری وزن والا عمل ہوگا، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کی جب تربیت کی، آپ نے تو یہاں تک ان کو کہہ دیا، فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے ابو ذر نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر آپ
اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو اور اپنے محرم والے رشتوں میں اپنی بہنوں کو، خواتین کو، کسی کو چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بھی ملتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رفقا سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملیے، چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے ملیے۔ اس حدیث کے مطابق اگر ہم اپنے کسی بھائی کو چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے ملیں گے، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ممکن ہے میرے بھائیوں، ہمارا یہی ایک ہی چاہے کیا گیا عمل ہے، کل قیامت کے روز میزان میں وزن کا باعث بنا کے ہمارے لیے بخشش کا سماں پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی 2002 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المومن من خلق حسن، قیامت کے روز اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ساتھ تنبیہ بھی کر دی، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اللہ تعالیٰ ہر فحش گو شخص کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں جو اپنی زبان سے فحش گوئی کرتا ہے، اپنی زبان سے فحاشی والے کلمات نکالتا ہے، اپنی زبان سے گالی گلوچ دیتا ہے، اور بات بات پر اپنی گفتگو میں سیکشول آرگنز کا استعمال کر کے اپنی گفتگو میں اپنی طرف سے لوگوں کی اٹریکشن چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لے رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ بندہ بن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یبغض الفاحش، اللہ تعالیٰ فحش وہ شخص کو بھی ناپسند کرتے ہیں، البذیء، اور جو بیہودہ کلام کرنے والا شخص ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بغض رکھتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ جہاں پہ اچھا اخلاق آپ کے لیے میرے بھائیوں اعلیٰ ترین مقام بھی دلائے گا، اللہ کی محبت دلائے گا، اور میزان میں اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بھاری وزن دلائے گا، وہاں پہ میرے بھائیوں ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اچھا اخلاق نہ اپنایا، ہماری زبان سے غیر اخلاقی جملے نکلتے رہے، لوگوں کے لیے گالیاں نکلتی رہیں، لوگوں کے لیے کسی کے لیے غیبت، چغلی اور ان کی پگڑیاں اچھالنے والے، عزت اچھالنے والے کلمات نکلتے رہے، ہم کسی اپنے بھائی بہن کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی ناپسندیدہ بندے بنیں گے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور میرے بھائی، آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا پورا ہو رہا ہے تو آخری حدیث سنیے۔ آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4800 نمبر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، اچھا اخلاق چاہتے ہیں بھائیو، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا اور غیر اخلاقی کلمات چھوڑنا پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی بولتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں اس کو جنت کے اطراف میں مکان لے کے دوں گا۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس کو جنت کے اطراف میں مکان لے کے دوں گا۔ بندہ دنیا میں کئی مقامات پہ ایسے ہوتا ہے کہ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے آپ جھگڑا چھوڑ دیں، جھگڑے پہ حق بھی رکھتے ہو، لٹیگیشن کر سکتے ہو، مقدمہ بازی کر سکتے ہو، پرچہ کٹوا سکتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس بات پہ چھوڑ دیا کہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے میں جنت میں اس کو مکان لے کے دوں گا۔ دوسرا خوش نصیب شخص وہ شخص لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وہ شخص جو مذاق میں بھی اگر جھوٹ بولتا ہے وہ اس کو بولنا چھوڑ دے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے وسط میں مکان لے کے دوں گا۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، جس شخص نے اپنی اخلاقی اطوار کو اچھا بنا لیا، اپنے آپ کو اخلاقی معیار میں ڈھال لیا، اچھی اور شائستہ اور شفیق گفتگو کرنا شروع کر دی، بیہودہ کلام سے اپنے آپ کو دور کر لیا، گالی گلوچ سے دور کر لیا،
آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں، اس کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں مکان لے کے دوں گا۔ اللہ کریم ہمیں یہ فضیلت پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت کے یہ مناقب اور منازل اللہ کریم ہمارے لیے اور ہمارے آگے آباء و اجداد کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اللہ کریم اس کو ثابت فرمائے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدخلقی اور بری عادات سے اللہ کریم ہمیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔